ماہ مقدس ہم اس کے استقبال کے عنوان پر محو گفتگو ہیں۔ رمضان المقدس ایک خاص عنوان سے یہاں پر ہے۔ اب سارا سال جب اتنی محنت شیطان نے کی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہوتی ہے، تو ماہ مقدس میں وہ پیڈل جو رک گئے ہوتے ہیں لیکن پہیہ گھوم رہا ہو، خواہشی نفسی، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی رمضان المقدس میں جب جائز چیزوں پر اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی مشق کر لیتا ہے، افطار پارٹیاں اس ڈگر پر ہوں جو نمود و نمائش والے ولیمے ہیں، بالکل بھی شرن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تراویح پڑھی؟ بیان کی بہترین صورت جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، امت کے لیے بہترین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی نماز شروع کروائی وہ 20 رکعت ہی کی تھی۔ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ۔ کسی کی آمد جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے اور اس کی آمد کے ساتھ اس کے استقبال کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کون آ رہا ہے۔ اب جس کی آمد کی بات ہو رہی ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو تقویٰ کا مہینہ ہے، جو پرہیزگاری کا مہینہ ہے، جو غم گساری کا مہینہ ہے، جو عزت، محبت، الفت اور احسار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر غزوہ بدر ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فتح مکہ ہوئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی تیاری کی تو اس تیاری کے لیے آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو استقبال جو ہے جتنا بڑا مہینہ ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس استقبال کے لیے آج ہمارے ساتھ رمضان کو جو اس کا استقبال کرنا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا۔ جیسے رمضان شریف کی آمد ہے تو رمضان شریف کے لیے اس کا استقبال، اس کی شان کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک خوبصورت عنوان ہے، اور اگر میں اپنے دل کی کیفیت کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں جی جی، کہ ایک عجیب مسرت اور فرحت کا احساس ہو رہا ہے کہ آنے والا ماہ مقدس ہم اس کے استقبال کے عنوان پر محو گفتگو ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری اس گفتگو کو سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے یعنی با اثر بنائے، پھر سامعین اور ناظرین کے لیے بھی۔ آمین۔ خوبصورت عنوان ہے، خوبصورت مہینے کا جو ہے نا وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ میں اللہ جل وعلا نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی، پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح سے فرض تھے۔ اور مقصد روزوں کا کیا ہے؟ اصول تقویٰ ہے۔ اچھا، قرآن مجید برہان رشید ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس انسان کے اندر فسق و فجور کے جذبات بھی ہیں اور تقوی کے جذبے بھی ہیں۔ جب انسان کی بات کی، میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام یعنی جب انسان کی کوئی کمی بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہوتے۔ بے شک، وہ معصوم ہیں، وہ برگزیدہ ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ جی جی، یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کے علاوہ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ماشاءاللہ۔ اب کامیاب کون ہے؟ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ نفس انسانی، اس کے جذبات مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ماحول کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، زمان و مکان کے بدلنے سے۔ بے شک۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، جی جی، اور اس کی مخلوقات میں سے جو اس کی شاہکار مخلوق ہے
وہ حضرت انسان ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انسان کو اس نے پیدا کیا جی جی. اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک اس نفس انسانی میں جذبات مختلف طرح سے ہیں، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اشارہ کیا اس طرف. تو رمضان المقدس کے روزے ہیں حصول تقوی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. بے شک. اب یہاں صورتحال یہ ہونی چاہیے جی جی. ایک مہینہ جو مکرم ہے، محترم ہے، محتشم ہے، جی جی. یوں تو یعنی جو قابل احترام مہینے ہیں وہ رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، محرم بھی ہے، یقیناً حرمت والے جو مہینے ہیں. جی جی. رمضان المقدس ایک خاص عنوان سے آتا ہے. جی جی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مبارک طرز عمل تھا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع فرما کر رمضان المقدس کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے، اس کی اہمیت کو باور فرمایا کرتے. اچھا میں یہاں پہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حوالے سے اسپیشل تیاری کروایا کرتے تھے، یا کیا ان کی انسٹرکشنز ہوتی تھی صحابہ کرام کو؟ جی بالکل. دیکھیں رمضان کے فضائل اور پھر مشق عبادت بڑھ جاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو معصوم تھے، بے شک، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان مبارک کا انتظار تھا اور ولولہ عبادت، اس میں اضافہ، وہ قابل اتباع ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں ہیں کہ ماہ مقدس آ رہا ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی، کہ جنت منتظر ہے، ان کے مشتاق ہے. بے شک. یہ امت کو پیغام ہے، یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ ماہ مقدس کا جو استقبال کرنا ہے وہ پورے اعزاز کے ساتھ. بالکل. اب یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کرتا چلوں کہ استقبال رمضان کے عنوان سے جو سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ حد سے تجاوز کرتی ہوئی چیزیں، جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یعنی عرب ممالک کے دیکھا دیکھی کچھ ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں پنپ رہی ہیں یا وجود پکڑ رہی ہیں، اس کے بجائے جو رمضان المقدس کے استقبال کی روح ہے اس کو بیدار کیا جائے اور اس بارے میں آگاہی جو ہے نا وہ دی جائے. قبلہ، ہم جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم بطور عام مسلمان خود کو، ہم ساری جو سال ہے وہ بہت سارے اچھے یا برے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو رمضان المبارک میں خود کو روحانی طور پہ تیار کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے بندے کی جو روح ہے اس کا بھی جو ہے وہ ایک طرح کا تزکیہ ہو جائے، اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھ کے، کن چیزوں پر عمل کر کے ہم اس کی بھی تیاری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سے قبل، رمضان سے قبل، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو معمول تھا، شعبان المعظم میں کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے. اچھا. اور شعبان المعظم کی فضیلت بھی بیان کی گئی. بالکل. شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے لفظ شعبان کی جو یعنی اس کے حروف کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وجہ بیان کی ہے بڑی خوبصورت ہے. شعبان، شاخ در شاخ ہونا. اچھا. پھر اس کی عین، اس کا مطلب ہے علو، مرتب، مقام، بلندی. با سے مراد بر ہے، نیکی ہے. اچھا. الف سے مراد الفت ہے. ٹھیک ہے. نور سے مراد نور ہے. کہ شعبان المعظم کو اس طرح سے گزارا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور حضرات صحابہ اکرام اور اہل البیت علیہم الرضوان نے ان طریقوں کو اپنی زندگیوں میں عملاً اپنایا اور اس پر چلے، اس طریقے کو اہمیت دی، فوقیت دی. وہی قیامت تک کے لیے ہے. اب دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید کی آیت طیبہ ہے سورۃ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اور اللہ جل وعلا کی رحمت پر خوش ہوتا ہوں کہ اس مالک کائنات نے جی جی اپنے لیے رحمت کو فرض کر دیا
ٹھیک ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بے شک. تو جو وعدے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے لیے ہیں وہی ان کے فالوورز کے لیے بھی ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو ان کی پیروی کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو جمع کر کے جب یہ حکم ارشاد فرماتے آنے والا ماہ مقدس ایسا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، شیاطین کو قید کر دیا جائے گا. اب دیکھیں اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ تو ایسا طبقہ ہے، ایسا معیار ہے کہ سورہ نور اگر اٹھا کر دیکھیں، رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہ تو ان کی خوبیاں ایسے بیان کر رہا ہے کہ تجارت، ملازمت، یہ جتنی چیزیں ہیں جو دنیاوی طور پر آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، وہ چیزیں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی. ایسا نہیں تھا. بے شک قبلہ، جیسے آپ نے کہا شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں گناہ تو سرزد ہو رہے ہیں اور اس کا احترام جو ہے اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا. تو یہ کیا چیز ہے کہ شیاطین کو جو بڑا اہم سوال ہے اور یہ ینگسٹر کے ذہن میں زیادہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا، دوسری طرف گناہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں اگر میں عقلی طور پر لاجیکل وے میں اگر جاؤں تو یوں ہے کہ ہم سائیکل کا پہیہ چلاتے ہیں، یعنی پیڈل مارتے ہیں، پھر وہ پیڈل مارنے سے ہماری ٹانگیں رک بھی جائیں نا تو پہیہ کافی دیر گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پہیہ گھومتا رہتا ہے وہ. اب سارا سال جب اتنی محنت شیطان نے کی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہوتی ہے، تو ماہ مقدس میں وہ پیڈل جو رک گئے ہوتے ہیں لیکن پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ یہ صرف اور صرف معاملہ شیطان کا نہیں ہے، نفس کا عمل دخل بھی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں نفس کی مختلف قسمیں بیان کی گئی. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. ٹھیک ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، اب وہاں نفس امارہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو جس عادت پر میں نے اپنے یعنی نفس کو چلانے کی وہ ایک پریکٹس کی ہوتی ہے، تو 12ویں مہینے میں آ کر وہ عادت غالب آ رہی ہوتی ہے. تو گناہوں کا سرزد جاری رہتا ہے، گناہ رکتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس لیے سلف و صالحین کا تو یہ عمل تھا کہ وہ دیکھتے تھے. بعض میں پڑھ رہا تھا کہ 6 ماہ قبل پریکٹس شروع کر دیتے تھے کہ آنے والا ماہ مقدس. اب استقبال رمضان کی سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ تاکہ معاشرے میں اس چیز کو اجاگر کیا جائے. صرف رمضان کے منتظر ہو کر یوں نہ بیٹھا جائے جو اس وقت ایک رواج چل رہا ہے نا، سحری ہو جائے گی، افطاری ہو جائے گی، پکوڑے سموسے لگ جائیں گے اور بس ایسے ہلا گلا ہو جائے گا، جو ہمارے